بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجرين، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ کل کی مجلس میں اسی آیت مبارکہ کے متعلق مذاکرہ ہوا تھا، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 4 صفتوں کو بیان فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ارشاد فرمائی، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ تو پورا قرآن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت نامہ ہے۔ ہمارے والد کا انتقال ہو رہا ہو، ہمارے کسی شیخ کسی بزرگ کا انتقال ہوتا ہے، تو آخری وقت کے اندر بعض مرتبہ اولاد ان سے کچھ درخواست کرتی ہے، یا مریدین شاگرد اپنے اساتذہ سے، اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے کوئی بات کہتے ہیں کہ آخری وقت ہے، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو وہ امپورٹنٹ کوئی بات ہوتی ہے، اسی کو بیان کرتے ہیں، اور اہم بات ہوتی ہے اس کا تذکرہ وہ اپنے وصیت نامے میں اور آخری نصیحت نامے میں لکھتے ہیں۔ تو جس طریقے سے پھر ہم اپنے والد کی نصیحت کو، اپنے شیخ اور اپنے استاد کی نصیحت کو یا وصیت کو پوری زندگی کتنا اہمیت کے ساتھ اور کتنی تاکید کے ساتھ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی، اپنے شیخ اور اپنے استاد کی بات کا اتنا احترام کرتے ہیں، تو یہ قرآن مجید تو احکم الحاکمین کا کلام ہے، رب ذوالجلال کا نصیحت ہے۔ لہذا یہ پورے قرآن کے اندر جتنی باتوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کے لیے حکم فرمایا، یہ سب نصیحت کی باتیں ہیں، اور جتنی باتوں سے روکا ہے، نصیحت دونوں طریقے سے ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ نصیحت میں یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، اور بعض مرتبہ نصیحت کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم یہ مت کرنا، یہ مت کرنا۔ یہ دونوں کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، ہمارے بڑے کی طرف سے جب بھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ نصیحت ہوتی ہے، اور چھوٹے جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصیحت کے اوپر، بلکہ بعض مرتبہ اور بعض جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وصیت کا لفظ بھی ارشاد فرمایا ہے، باقاعدہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت، بہت تاکیدی حکم کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور بھی دوسرے مقامات کے اوپر انسان غور کرے گا تو
تو لفظ وصیت کا لفظ قرآن مجید میں ملے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، پوری آیت میراث ہے۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کا ترکہ ان کے وارثوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو سورہ نساء میں آیت میراث یوصیکم اللہ، اس کے اندر وصیت کے میراث کے بنیادی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ تو اس کی ابتدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوصیکم اللہ سے فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم بہت اہم ہے۔ کسی کے انتقال کے بعد ان کے ترکے کو وارثوں میں تقسیم کرنا اور تمام وارثوں کو ان کا شرعی حق ادا کرنا، وہ چھوٹے نابالغ بچے ہوں تب بھی، لڑکیاں ہوں ان کی نکاح اور شادی ہو گئی ہو تب بھی ان کا حق بنتا ہے۔ تو بعض مرتبہ بڑے جو ہوتے ہیں، بھائی ہو، بڑا بیٹا ہو، وہ ترکے کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے بہت تاکیدی لفظ وصیت یوصیکم اللہ، اور بھی آپ دیکھیں گے تو بعض جگہ پر ذالکم وصاکم بہ۔ تو بہرحال یہ پورا قرآن مجید ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے۔ اب جتنا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، قرآن مجید میں جگہ جگہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ آیا ہے۔ تو نماز کا اللہ کے یہاں کتنا درجہ ہے اور کتنا اللہ کے یہاں اس کی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی جگہ پر بلکہ مختلف عنوانات سے اس کو بیان کیا اور مختلف طریقوں سے نماز کی اہمیت کو، نماز کے اندر کی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع یہ نماز کی جان ہوتی ہے، دھیان سے، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا اور ظاہری آداب کو بھی بجا لانا، دل سے متوجہ ہونے کے باطنی جو آداب ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرنا۔ تو یہ نماز کے بارے میں کس انداز سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تاکید اور بار بار اس کے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے پوری امت کا ایک ایک فرد اس بات کا مکلف ہے۔ بالغ ہونے کے بعد تو سب مکلف بنتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جتنی عمر کے اندر بھی بالغ ہو گئے۔ اس کے لیے کوئی عمر فکس نہیں ہے بالغ ہونے کے لیے۔ البتہ آخری ایک عمر ہے کہ اگر 15 سال سے پہلے بلوغت کی کوئی علامت لڑکے یا لڑکی میں ظاہر نہ ہوئی ہو تو پھر آخری عمر شریعت کے اعتبار سے 15 ایئرس ہے، کہ جب لڑکا یا لڑکی 15 ایئرس کا ہو گیا ہو اور اس سے پہلے اتفاق سے بلوغت کی بالغ ہونے کی کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی تو 15 سال میں تو شریعت کے اعتبار سے وہ بالغ کہلاتا ہی ہے۔ اب وہ بچہ نہیں کہلائے گا بلکہ بالغ ہے، اور بالغ ہونے کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی بالکل مکلف ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہو گئی، لڑکے کے اندر احتلام ہے، لڑکی کے اندر پیریڈ کا آنا ہے، یہ اس قسم کی علامتیں ہیں، اگر ظاہر ہو گئی ہو تو پھر 12 سال میں بھی اگر ظاہر ہو گئی تو 12 سال میں وہ بالغ ہے، 13 سال میں ظاہر ہو تو 13 سال میں۔ بہرحال بالغ ہونے کی علامت جب ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر وہ بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی چھوٹے نہیں کہلاتے، بلکہ اب شریعت کی نظر کے اندر وہ بالغ ہونے کی وجہ سے مکلف کہلاتے ہیں، اور جب مکلف ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باقاعدہ نمازوں کے مکلف ہیں۔ 5 نمازیں بالکل ان پر کمپلسری فرض ہو جاتی ہے، روزے فرض ہو جاتے ہیں، مال اللہ نے دیا ہو تو اس کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس لیے جگہ جگہ قرآن مجید میں نماز کا انتہائی درجہ اور بڑے تاکید کے ساتھ مختلف صفات کے تذکرے کے ساتھ نماز کو بیان فرمایا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں۔ اس لیے جب اللہ کی طرف سے قرآن مجید نصیحت ہے تو اللہ کے اس حکم کے اوپر اور قرآن مجید کے دیگر احکام کے اوپر بھی اللہ کی نصیحت سمجھ کر، اللہ کی وصیت سمجھ کر اور اللہ کا حکم سمجھ کر یہ چیزیں ہمارے گھروں کے اندر، ہماری ذات میں، ہمارے بچوں میں، خود ماں باپ بھی اس کے مکلف ہیں۔ بعض مرتبہ ماں باپ ہی نماز نہیں پڑھتے اور وہ دین و شریعت کا احترام نہیں کرتے تو پھر بچے کیا کریں گے؟ بچے اس گھر کے اندر پھر کیا دین و شریعت کا احترام کریں گے؟ اللہ ماشاء اللہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی برکت سے اور بچے دیندار ہو گئے، ان کو اچھا ماحول مل گیا، جماعت میں چلے گئے، اللہ نے کچھ علم دے دیا یا اہل اللہ کی صحبت مل گئی اور ماشاء اللہ بچوں کے اندر دین آ گیا۔ تو ایسے بھی واقعات ہیں، یقیناً ہیں کہ بچوں کی برکت سے ایک لڑکا الحمدللہ یا لڑکی ماشاء اللہ دیندار ہو گئی اور اس کی زندگی میں دین آ گیا اور اس نے فکر شروع کی، گھر کے اندر تعلیم شروع کی، اچھی باتیں
اور اچھی نصیحتوں کی چیزیں کسی کسی موقع پر بیان کرنا شروع کی تو الحمدللہ پورے گھر کے اندر دین آ گیا۔ ان کے ماں باپ بھی ماشاءاللہ دیندار ہو گئے، نمازی ہو گئے، اور ماشاءاللہ متشرع ہو گئے، چہرے کے اوپر نور آ گیا، اور چہرہ دیکھو تو ماشاءاللہ صاحب نور ہو گئے۔ الحمدللہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال اکثر و بیشتر جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا اثر ہوتا ہے بچوں کے اوپر۔ تو ماں باپ ذمہ دار ہیں کہ وہ خود بھی دیندار بنے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی۔ اس لیے ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی قرآن پاک کی نصیحتوں کے اوپر، قرآن پاک کے احکامات کے اوپر عمل کریں، تاکہ ان کو دیکھ کر ان کے بچے ان کی زندگی کے اندر جو اعمال ہیں اپنی زندگی میں لے کر وہ بھی دیندار بنیں گے انشاءاللہ۔ اور بچے دیندار بنیں گے ہماری تربیت کی وجہ سے، ہمارے فکر کی وجہ سے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ دیندار اولاد ہماری صدقہ جاریہ ہوگی۔ ہم اپنے قبر میں جا چکے ہوں گے، جیسے آج ہم الحمدللہ ہر وقت ہم اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھتے ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو اپنے والدین کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں، اور الحمدللہ اپنی دعا میں ان کے لیے روزانہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے، یہ ہماری اولاد جن پر ہم نے کچھ محنت کی ہوگی، فکر کی ہوگی، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دعا کرے گی، ایثار ثواب کرے گی، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اس لیے دوستوں، بزرگوں، ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی خود قرآن پاک کو نصیحت سمجھیں، قرآن پاک کے احکامات کے اوپر اللہ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں، اور بڑے اہتمام سے لائیں، فکر کے ساتھ لائیں، اور بچوں کے اوپر بھی پوری محنت کریں۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو، پوری امت کو، اور امت کے ایک ایک فرد کو قرآن پاک کے اوپر ایمان تو ہے یقیناً، اور زیادہ یقین والا ایمان نصیب فرمائے، اور یقین والا ایمان نصیب فرما کر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرمائے رمضان کے خاص کر مہینے میں، اور اس کے احکامات کے اوپر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے میں اگر کوئی شخص آئی ڈراپس اپنی آنکھوں کے اندر دوا ڈالے تو دوا ڈالنے سے، ڈراپس ڈالنے سے روزے پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی آنکھوں میں دوا ڈال سکتے ہیں، اگر کسی کو ضرورت ہو، بلا ضرورت تو کون ڈالے گا، جس کو ضرورت ہو تو وہی ڈالتا ہے۔ لیکن البتہ یہ ہے کہ خالی ڈالنے ہوں تو خالی ڈالنے کے بجائے جب ضرورت ہو تو پھر ایسے وقت کے اندر وہ ڈالے۔ اسی طرح سرما لگانا بھی بالکل جائز ہے، بلکہ سرما لگانا میرے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے، لہذا رات کو لگائیں، دن کو لگائیں، جمعہ کے دن لگائیں، اور روزے کی حالت میں لگائیں، یہ سنت ہے، لہذا اس سنت پر بھی عمل کرنے سے اور روزے میں سرما لگانے سے، چاہے بعض مرتبہ گلے میں ذرا سا اس کا اثر معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال اس کی وجہ سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور روزے پر کوئی اثر نہیں۔ اس لیے آنکھوں میں اگر دوا ڈالی ہو تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے کوئی فکر نہ کی جائے، دوا ڈالنا بالکل جائز ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم